ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو شعوری طور پر آپ ریئلائز کرتے ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے اس کی ٹریننگ، زندگی کا مقصد سمجھانا، تو یہ جو جمعیت نے پھر ہمیں یہ بتایا کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، شعوری پھر اسلام قبول کیا، یا آپ کہہ لیں کہ اسلام کی سمجھ آئی، یہ بھی پھر جمعیت نے ہمیں سمجھایا کہ عبادت کا مطلب صرف وہی سجدہ اور نماز اور روزہ اور تسبیح نہیں ہے، اسلام ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک چیز میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہم وہ کمیونیکیشن نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ عام لوگوں کو لگتا ہے اگر اسلامی حکومت آ گئی نا تو ہر چونک میں 4-6 جلاد ہوں گے جو بس لوگوں کو سلوٹر کر رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ کاٹ دو، ان کی گردن کاٹ دو، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کے والد زندہ تھے اور آج آپ کی زندگی میں ان کی ایک خلا موجود ہے، کیا ڈفرینس ہے؟ کچھ ایسے تجربات ہیں زندگی کے اندر جو وقوع پذیر ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے متعلق بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جو حرم جاتا ہے، اللہ کے گھر جاتا ہے، تو وہ وہی جانتا ہے جو ہو کے آتا ہے، وہ اس طرح نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ بیان کرنے سے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں سفر حجاز پہ بہت اور سفر حج پہ، اور لیکن وہ جو فیل ہے جو اس بندے نے وزٹ کر کے اس کو اندازہ ہوا ہے وہ اسی کو پتہ ہے۔ اسی طرح زندگی کے کچھ تجربات، جیسے باپ بننا ہے، مطلب ہم جمعیت میں تھے اسٹوڈنٹ لائف میں، تو لیٹ آتے تو امی نے کہنا کہ مجھے تو نیند نہیں آتی، ٹائم پہ آیا کرو۔ ہم نے سوچنا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ سو جائیں، یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، ہم نوجوان ہیں، 12 بجے آ گئے ہیں، 1 بجے آ گئے، تو آپ سو جائیں۔ تو اب جب ہم خود والدین کی جگہ پر ہیں تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کو چھینک بھی آ جائے تو ماں باپ کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ اسی طرح آپ کے والدین میں سے کسی کا رخصت ہو جانا، یعنی یہ ہم نے سنا ہوا تھا کہ باپ ایک درخت کی طرح ہوتا ہے اور وہ سایہ ہوتا ہے، اور وہ جب وہ نہیں ہوتا تو دھوپ آپ کو جو ہے نا وہ جھلسا دیتی ہے، تو وہ مطلب افسانوی جملے سے لگتے تھے، لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو، ماں باپ، ان کو سلامت رکھے، انہیں صحت ایمان کے ساتھ ان کی سلامتی ہو، لیکن زندگی انٹائرلی چینج ہو جاتی ہے۔ مطلب ہمارے والد صاحب کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 2 سال گزر گئے، اور میں ابھی بھی اس یعنی کیفیت سے باہر نہیں نکل سکا کہ ایک ایک قدم کے اوپر، پھر چونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا تو میری ان سے اٹیچمنٹ بھی بہت زیادہ تھی، یعنی بڑے بہن بھائیوں کو کبھی نہ کبھی ہلکی پھلکی، ویسے ہمارے ابا جی نے کبھی مارا نہیں ہے بچوں، کبھی انگلی بھی نہیں لگائی، لیکن ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ وہ چلتا رہتا تھا سین۔ لیکن مجھے ہمارے جو دادا ابو تھے ان سے بھی کبھی نہیں کوئی ڈانٹ پڑی، اور ابا جی نے بھی مجھے کو بہت زیادہ کبھی تو بہت زیادہ اچھا۔ پھر وہ میری سرگرمیوں کے بھی حوالے سے، اب چونکہ وہ فیس بک، ان کا آئیز کا پرابلم تھا تو لیکن وہ تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیتے تھے، تھوڑا بہت فیس بک اور اس طرح کی چیزوں کو، تو وہ سوشل میڈیا پہ میری کوئی تقریر آئی ہونی تو انہیں سن لینی، اور پھر جب میں نے گھر آنا تو انہوں نے کہنا کہ آج تم نے فلاں بات کی ہے، تو یہ جو ہے نا ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، اپنے تم فیکٹس ٹھیک کرو۔ تو ایک بڑا ہونا کہ اچھا، ایک سرپرستی بھی اور ایک تھوڑی گائیڈنس بھی۔ پھر انہوں نے مجھے یاد ہے کہ قرآن کی ایک میں آیت پڑھتا تھا، وہ بھی انہی سے سن کے سیکھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو کہ تم نے یہ آیت پڑھی ہے تو یہ واو کے اوپر پیش ہے، تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم، تو مجھے ظاہر ہے یاد آتا ہے۔ پھر اسی طرح مختلف میری صوبے کی، پنجاب کی یوتھ کی ذمہ داری تھی، مختلف شہروں میں جانا، تو جب واپس آنا تو انہوں نے پھر کہا آج میں تمہاری تقریر سنی ہے بھئی، یہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا تم آواز جو ہے نا وہ گلے میں سے بولا کرو، تو اس طرح کی بھی ان کی۔ اور پھر آخر میں ظاہر ہے وہ بیمار تھے، ان کے ڈائلسس تھے، تو وہ بہت زیادہ ظاہر ہے عملاً تو موومنٹ بھی اتنی نہیں تھی، لیکن ان کی موجودگی ایک بہت یعنی ایک سپورٹ، اور ایک ذہن میں تھا کہ بھئی ٹھیک ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی نہیں، وہ سنبھال لے گا عملاً۔ یعنی ایک انسان دیکھے کہ جو شخص اٹھ کے واش روم مشکل سے جا رہا ہے، بندہ ذرا زیادہ سمجھدار ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سوچتا چیزوں کو، وہ کیا سپورٹ کریں گے، لیکن والدین بے شک پیرالائزڈ ہوں، بے شک وہ بستر پر ہوں، ان کی موجودگی آپ کو بہت حوصلہ دیتی ہے۔ آپ دنیا سے ٹکرا جاتے ہیں، میرا باپ بیٹھا ہوا ہے، میرا باپ سنبھال لے گا، میرے والد صاحب مجھے سپورٹ کریں گے، اور فلاں اور فلاں، تو زندگی انٹائرلی بدل جاتی ہے۔ اچھا، ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمارا تھوڑا اس لیے بھی ڈیفرنٹ ہے کہ مطلب ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا بہت بڑا غم ہے نا، لیکن ہم جب ان کے انتقال کے بعد جب لوگ ہمیں ملے اور وہ ہم سے بھی زیادہ یعنی غم زدہ، اور ابھی تک بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، ان پہ تحریر لکھتے ہیں، ان پہ ویڈیو بناتے ہیں، ان کے متعلق بات کرتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا غم کچھ نہ کچھ
مطلب چھوٹا ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں, ان کے لیے دعائیں کرنے والے بہت سارے ہاتھ ہیں. یعنی ہمارے بڑے بھائی بھی ایک دن ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بچپن میں یہ ہمیشہ ایک مطلب ڈیفیشنسی نظر آتی تھی کہ یار اتنا ٹائم ہمیں نہیں مل سکا جتنا ہمیں ملنا چاہیے تھا, ہم اپنے ابو کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزار سکے. لیکن ان کے انتقال کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ انہوں نے جو وقت جہاں گزارا ہے وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں کہ اگر وہ نہ گزارا ہوتا تو یہ ہاتھ ان کے لیے دعا کے لیے نہ اٹھتے. تو بہرحال یہ ظاہر ہے کہ آپ کے والد کا ہونا اور نہ ہونا آپ کی پوری زندگی کو چینج کر دیتا ہے. اور بس میں اس سوال کے جواب کے آخر میں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اور وہ واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے ممبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھا, تینوں پر آمین کہا, اور صحابہ نے پوچھا کہ بھئی جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ عموماً تو ایسے آمین نہیں کہتے, تو آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, دوسری پہ رکھا, تیسری پہ, تو جبریل امین آئے اور انہوں نے 3 دعائیں کہیں اور میں نے تینوں پر آمین کہا. ایک دعا اس میں یہ تھی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے, جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے, تو میں نے کہا آمین. دوسری دعا انہوں نے یہ کی کہ وہ بھی شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے, تو میں نے کہا آمین. اور تیسری دعا اس میں سے یہ تھی کہ والدین کسی شخص کو بڑھاپے کی عمر میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک میسر آ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے, تو میں نے کہا آمین, وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. تو اب جب ایک پیرنٹ والد یا والدہ آپ کے نہیں ہیں, تو پھر جب ایک اب ہماری والدہ اس دنیا میں, تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سارا سرمایہ, ہمارا سارا ٹریئر, ہمارا سارا خزانہ وہ ہماری امی جان ہے, کہ ہم ان کی خدمت کر لیں اور ان کو جتنا ہم ان کی دعا لے سکیں, ان کو جتنا آرام دے سکیں, ان کا جتنا پیار لے سکیں. تو ظاہر ہے کہ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور والدین جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کوئی بھی دنیا کے اندر آلٹرنیٹ نہیں کہ اس کسی بھی رشتے کے اندر آپ کے بہن اور بھائی, آپ کی بیوی, ہر ایک کی اپنی تقدیس, اس کا احترام, اس کی امپورٹنس اپنی جگہ. لیکن جو والدین کا رشتہ ہے نا, اس کا کوئی بھی متبادل نہیں. جو کہتا ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ جھوٹ کہتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہاف آف دیم بھی نہیں ہو سکتا, ان کا آدھا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ ویسے تو بہت زیادہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ایسا آیا نہیں کہ مطلب کوئی لائف کو بہت کسی اور ٹریک پہ تھی اور اب بہت کسی اور ٹریک پہ ہے. ہاں, لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ سے مراد یہ کہ جو ایک شعور کی زندگی ہے. مسلمان تو ہم ظاہر ہے پیدا ہوتے ہی ہوتے ہیں, کان میں اذان دی جاتی ہے اور بچپن سے اچھا برا نیکی بدی سب سمجھایا بھی جاتا ہے. لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو شعوری طور پر آپ ریئلائز کرتے ہیں, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے اس کی ٹریننگ اور اس کا آپ کو مطلب زندگی کا مقصد سمجھانا, یعنی ہمارا کوئی بھی یعنی گھر کا ایسا ماحول نہیں تھا, کوئی گانوں کی, کوئی فلموں کی اجازت یا کوئی ایسا وہ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے تھے, ہم بھی دوستوں کے ساتھ نکلتے تھے, سنتے تھے, سناتے تھے, اور بہت ایسی چیزیں تھیں جو لائف میں نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن پھر جب جمعیت کی آپ ایک ٹریننگ سے گزرتے ہیں, آپ آگے بڑھتے ہیں, تو پھر جب آپ کسی چیز کو شعوری طور پہ ایڈاپٹ کر لیں یا کسی چیز کو شعوری طور پہ ترک کر دیں, پھر وہ آپ کو فیسینیٹ نہیں کرتی, وہ آپ کو پھر اپنی طرف یعنی اٹریکشن نہیں ہوتی آپ کو اس سے. ہاں, اگر آپ نے کسی سوشل پریشر میں, کسی خاندانی پریشر میں, امی ابو کے پریشر میں کوئی چیز اڈاپٹ کی ہے تو آپ پھر اس کی طرف اس سے دور بھاگتے ہیں, یا آپ نے کسی چیز کو ترک کی ہے تو پھر آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو جمعیت نے پھر ہمیں یہ بتایا کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے, وہ جو ایک شعوری پھر اسلام قبول کیا, یا آپ کہہ لیں کہ اسلام کی سمجھ آئی کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس کا مطلب کیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان, تو اس کا مطلب کیا ہے بھئی. اگر بندگی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی, اور مطلب یہ بھی پھر جمعیت نے ہمیں سمجھایا کہ عبادت کا مطلب صرف وہی سجدہ اور نماز اور روزہ اور تسبیح نہیں ہے. عبادت کا مطلب ہے یہ ابدیت یا بندگی اللہ کی, وہ بندگی اپنے والدین کا احترام بھی ہے, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی ہے, وہ اچھا پہننا بھی ہے, وہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ہے, وہ معاشرت بھی ہے, وہ معیشت بھی ہے,
وہ جنگ اور امن بھی ہے, وہ نکاح اور طلاق بھی ہے, وہ انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہے. تو یہ جو ہمارا ایک انفارچونیٹلی ایک فرقہ پرست مولوی طبقہ ہے نا, فرقہ پرست, جن کی دکانداری اس بنیاد پر ہے کہ جب تک وہ اس کو کافر قرار نہیں دے گا یا اس کو نگیٹ نہیں کرے گا, اس طبقے نے انفارچونیٹلی یہ عبادت ان چیزوں کو بنا کر رکھ دیا کہ بس جی تسبیحات میں اور حلیے کا نام دین ہے. ایسا نہیں ہے. تو جو ابدیت اور بندگی یعنی کہ انسان کی ہر انڈیویجول ایسپیکٹ سے لے کے ہر اجتماعی حصے میں اسلام ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرتا ہے. تو اسے بطور سسٹم اڈاپٹ کرنا, یہ ایک ظاہر ہے کہ پھر لائف پوری اس کا ویو پوائنٹ چینج ہو گیا, اس کو دیکھنے کا زاویہ بدل گیا, پھر گولز اور آپ کے مقاصد چینج ہو گئے. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمعیت کی جو ٹریننگ ہے یا جمعیت نے جو زندگی کا شعور دیا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. آپ کو کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ ویسے تو بٹ سارا کچھ ہی کھا جاتے ہیں, اور میں ویسے اپنے گھر میں بھی مشہور ہوں. ہمارے بہن بھائیوں میں کچھ نہ کچھ ہے کہ اس نے یہ نہیں کھانا ہے, اس نے وہ نہیں کھانا, لیکن میری اماں سب کو بتاتی ہیں کہ جبران سارا کچھ کھا لینا ہے. تو میں الحمدللہ ٹینڈے اور سبزیاں اور بھنڈی اور سب کچھ کھا لیتا ہوں. کریلے مجھے بہت پسند ہیں. تو کوئی اسپیشل کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں کھانا. ہاں اگر مونگ کی دال پکی ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کچھ اور ہی مل جائے, لیکن وہ بھی کھا لیتا ہوں. وہ مطلب کوئی ایسا وہ نہیں ہے. تو ویسے پسند کیا ہے اس میں, چاول ہم بہت کشمیری شوق سے کھاتے ہیں, بریانی شریانی پلاؤ شلاؤ بہت شوق سے کھاتے ہیں. ہریسہ ہمارے کشمیری فیملیز میں بنتا ہے, وہ ہماری ایک اسپیشلٹی ہے. ہماری کشمیری چائے بڑی ہمارے بٹوں کی وہ مشہور ہے, نمکین جو کشمیری چائے ہوتی ہے. تو کھانے پینے کا تو بس جو ہو بہت ہو. اب میں پوچھنا چاہوں گی آپ کو پسندیدہ رنگ کون سا؟ ہاں, مختلف چیزوں کے لیے مختلف رنگ مجھے پسند ہیں. اچھا, ایک تو یعنی ویسے وائٹ کلر مجھے اچھا لگتا ہے. میں نے گاڑی خریدی تو میں نے کہا کہ وائٹ گاڑی لوں گا, لیکن پہننے میں کوشش, آج تو ویسے وائٹ پہنا ہوا ہے لیکن عموماً میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈارک کپڑے پہنوں. اس سے ذرا بندہ تھوڑا سمارٹ لگتا ہے, تو کوشش کرتا ہوں کہ ڈارک کپڑے پہنوں. اچھا, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آنے والے دنوں میں آپ سیاست کو کہاں دیکھنا ہے, خاص کر جماعت اسلامی کو؟ اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست تو بہت پولیوٹ ہو گئی ہے. مطلب کہ سیاست ایک عبادت تھی اور بہت خدمت والا کام تھا, لیکن اب ایک کسی کو گالی دینی ہو اور وہ بھی گندی والی گالی دو ہیں سیاستدان, تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست تو مزید گندی ہوگی. کیونکہ جو آج کل آپ سمجھ لیں کہ پاپولر پارٹیز ہیں جو جن کے پاس سیٹس کے ٹرمز میں زیادہ لوگوں کی موجود ہے, وہ تو کسی اخلاقی یعنی کوئی مورل کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے مورالٹیز ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا یا یہ کر لینا ہے. اس میں سب یعنی کہ جماعت اسلامی کی میں بات اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ہم ان مین سٹریم 2-3 پارٹیز میں نہیں ہیں, لیکن وہ جو 2-3 پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی ہے, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, کم و بیش 19-20 کے فرق سے کوئی مورالٹی نہیں ہے. کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پارٹی میں چور نہیں لوں گا, میں پارٹی میں نیب زدہ نہیں لوں گا. مطلب کون سی پارٹی ہے عمران خان صاحب سمیت جس میں الیکٹیبلز نہیں ہیں, جس میں ٹکٹ, کون سی پارٹی ہے جس میں ٹکٹ پیسوں کی بنیاد پر نہیں ملتا؟ ابھی چل رہا ہے نا الیکشن, تو وہ قاسم علی شاہ بیچارے بھی کافی خوار ہوئے ہیں. تو وہ کیا سین ہے, وہ کیسے بیچارے قاسم علی شاہ کو ٹکٹ دے سکتا ہے؟ وہ تو ٹکٹ کے لیے 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 کروڑ کے ریٹ لگ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی ٹکٹ ظاہر ہے پاپولیرٹی ہے, ہمیں اسے ڈینائی نہ ہم کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیے. تو یہ ان پارٹیز میں کوئی بھی فرق نہیں کوئی. اس لیے آپ یہ کہیں کہ سیاست کہاں جائے گی, سیاست اس سے زیادہ گندی ہوگی, سیاست اس سے زیادہ پولیوٹ ہوگی, اچھی سیاست کرنے والوں کے لیے اور جگہ کم ہوگی, اور پھر جتنا پیسے کا انوالومنٹ ہو گیا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کونسلر کا الیکشن اگر کسی نے لڑنا ہے تو وہ 2-4 کروڑ سے کم کی بات نہیں ہے, اور اگر کسی نے ایم این اے اور ایم پی اے, ظاہر ہے جس نے 20 کروڑ دے کے ٹکٹ لینی ہے پھر اس نے 20 کروڑ لگا کے ایم این اے بننا ہے, تو وہ بھی پچھلے دنوں ہم نے پراپرٹی ابو کے انتقال کے بعد وہ کروا رہے تھے, تو وہ پٹواری, میں نے بھائی کے پوچھا کہ وہ کیا مسئلہ ہے, انہوں نے بتایا کہ پٹواری کہہ رہا ہے کہ پائن میں 10 لاکھ روپیہ دے کے پٹواری لگا تے منو صرف 4 لاکھ کٹھا ہے, میں تے اپنے پیسے نہیں پورے ہلے کیتے. تو انہوں نے بھی ایم این اے بن کے وہ 40 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, تو 6 مہینے سال میں پہلے انہیں اصل پیسے پورے کرنے ہوتے ہیں, پھر اسی عوام کا خون نچوڑ کے جائز ناجائز طریقوں سے انہوں نے اپنی پوری اگلی نسل کے لیے پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو انویسٹمنٹ والا وہ معاملہ ہے. اسی طرح اگر میں مختصر بتاؤں, آئی ایم ایف کی غلامی میں تینوں پارٹیاں سیم ہیں. عمران خان صاحب نے کہا خودکشی کروں گا, کوئی نہیں کی, ہم سارے منتظر ہیں, باقی بھی آئی ایم ایف کے غلام ہیں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا مزے کا ایک کام ہے نا.
اسٹیبلشمنٹ مجھے سپورٹ کرے تو اسٹیبلشمنٹ زبردست, میرے سے ہاتھ اٹھا لے تو باجوہ فلاں فلاں, یہ نہیں ہمارے نہ ادارے کا پھر احترام, نہ پھر ہماری فوج ملک کے دفاع کے لیے ضروری, پھر نہ ہماری ایجنسیز ملک کے دفاع کے لیے, پھر آپ نے اس کو ایسی کی تیسی کر دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا. اور آج آپ کو سپورٹ کرنے لگ جائے تو پھر موجودہ جو بھی آرمی چیف ہو وہ دنیا کا جمہوری ترین جرنیل ہوگا. تو اصول پہ بات کرنی چاہیے. ہم نے, میرے والد صاحب نے 2 بار MNA ہوئے, دونوں دفعہ آرمی کے جو ڈکٹیٹرز تھے, جرنیل جن نے مارشل لا لگائے تھے, ان کے وڈ بھی پرائم منسٹرز کو ہرا کے اسمبلی میں گئے. جنرل ضیاء الحق کا پرائم منسٹر کا اناؤنس کینڈیڈیٹ میاں سلی, یوسف صلاح الدین جو تھا میاں سلی, جب سے پاکستان بنا تھا کبھی الیکشن نہیں آیا تھا. 1985 میں ہم ہرا کے اس کو اسمبلی میں پہنچے. 2002 سابق گورنر, موجودہ منسٹر صاحب حماد اظہر کے والد صاحب میاں اظہر, مشرف کا اناؤنسڈ پرائم منسٹر. تو ہم نے تو ڈسٹرکٹ ناظم کا الیکشن 2001 میں مشرف کا کینڈیڈیٹ میاں عامر, اس کو ہرا دیا پہلے مرحلے میں. تو ہم نے تو ڈکٹیٹروں اور جرنیلوں کے خلاف جد و جہد کی ہے, لیکن اصول کی بنیاد پر. فوج کو متنازع نہیں بنایا, فوج کو گالی نہیں دی, ہم نے اس فرد اور اس کے عمل کو اپوز کیا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس بنیاد پر نہیں کیا کہ ہمیں سپورٹ کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, پھر آپ چاہے سیاہ کرو یا سفید کرو. اسی طرح غیر اسلامی قوانین, اس میں سب ایک ہیں. یہ بھی ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوا, کس نے پاس کیا تھا؟ نون لیگ نے پاس کیا. کس کے ووٹوں سے؟ PTI کے ووٹوں سے. تو پھر ٹی وی پہ تو لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ پتلی تماشا. یہ اچھا, سینٹ کے اندر سنجرانی پیپل پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے اور اس کی جیت پہ خوشی منا رہے ہیں عمران خان صاحب. تو یہ سب آپس میں ایک پیج پہ, ان کا NRO ہے. یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کسی نے کوئی پارٹی بنائی ہوئی ہے, کسی نے کوئی پارٹی بنائی ہوئی ہے. جماعت اسلامی جس طرح کراچی میں چینج آیا, گوادر کے اندر کلین سویپ کیا ہے, اور لاہور کے اندر بھی الحمدللہ میری اب جماعت اسلامی یوتھ لاہور کی ذمہ داری ہے. ہم لاہور کے اندر بھی چیزوں کو, جماعت اسلامی کا ایک چیز میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہم وہ کمیونیکیشن نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. میں اپنی غلطی یا اپنی اس کمی کو اعتراف کرتا ہوں. ہماری جو پروڈکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں, ہمارے جو لوگ ہیں اس میں کوئی کمی نہیں, ہماری امانت دیانت, ہمارے مخالفین بھی, کسی ایک بندے پہ کرپشن کا الزام بھی نہیں. کجا یہ کہ وہ نیب میں پکڑا گیا ہو, وہ فلاں ہو گیا ہو. تو ہماری پروڈکٹ, ہمارا ماضی, ہمارا سب کچھ بہترین ہے, صرف ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکے. تو اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, باقی چیزوں کے ذریعے, کہ ہم جو وہ کمیونیکیشن ہے اس گیپ کو ختم کریں. اور ہماری اچھی ایکٹیویٹیز لاہور کے اندر شروع ہوئی ہیں. ہم نے لبرٹی میں 31 دسمبر کو بہت بڑا, اچھے خاصی 20-25 ہزار لوگوں کا ایک پروگرام کیا. پھر اسی طرح ہم نے اسٹریٹ دعویٰ کے نام سے مختلف پروگرامز کیے. تو وہ جو کمیونیکیشن کا ایک گیپ کا ایک مسئلہ ہے, اس کو ہم انشاءاللہ ختم کریں گے. تو ہماری پروڈکٹ بہترین ہے, ہمارے لوگوں پر کوئی کویسچن نہیں ہے, اور ہمارے لوگوں کو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو وہ باقی پارٹیوں سے بہت بہتر ہے. یہاں میں ایک اور سوال نوٹ کروں گی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں پیسہ نہیں ہے؟ پاکستان کے لوگوں کے پاس تو پیسہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ تو آپ شام کو چلے جائیں MM عالم پر, تو آپ کو اس سوال کا جواب تو وہاں پر جو گاڑیاں اور جتنا رش ہوتا ہے 2-2 گھنٹے باری نہیں آتی, وہیں سے اندازہ ہو جائے گا. لیکن یہی مسئلہ ہے نا, اصل میں اسلام کو جو اس کا امیجنگ کی گئی نا, امیجنگ کی گئی ہے, وہ بھی ہم یہ سیٹ اپ لگانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے. تو عمیر بھائی کہہ رہے تھے کہ ہماری فلم ہے تو اس میں گانا ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ایک امیج بنا ہوتا ہے, پتہ نہیں جماعت اسلامی والوں کو کیا ہوگا اور پتہ نہیں وہاں پہ کوئی گولی چل جائے گی. تو یہ ہمارے مولویوں نے جو ہمارا ایک امیج بنایا ہے, فرقہ پرست مولویوں نے, میں باقی اکثریت کی بات نہیں کر رہا, اس سے یہ امیج بنا ہے کہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر اسلام آ گیا. عام لوگوں کو لگتا ہے اگر اسلامی حکومت آ گئی نا تو ہر چونک میں 4-6 جلاد ہوں گے جو بس لوگوں کو سلوٹر کر رہے ہوں گے, ان کے ہاتھ کاٹ دو, ان کی گردن کاٹ دو. ایسا نہیں ہے. اب یہ جو اکانومی کا حل ہے نا, میں آپ کو کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں, اپنے بہت تھوڑے سے لیکن نالج کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے. جس کو اکنامکس کی الف بے بھی پتہ ہے نا, اس کو یہ پتہ ہے کہ فلو آف منی, فلو آف کیش, وہ خوشحالی کا باعث بنتا ہے. زکوٰۃ کا نظام کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام یہ نہیں ہے کہ مجھے آج اپنے بزنس سے 1 کروڑ روپے کا منافع ہو گیا تو میں نے نیکسٹ منتھ جو ہے نا اس پہ 2.5 لاکھ روپے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. نہیں, زکوٰۃ کا نظام یہ ہے کہ آپ کی سیونگ, آپ کی کوئی چیز آپ کی سیونگ ہے اور 1 سال تک آپ کے بینک میں پڑی رہی ہے, اس کے اوپر آپ نے 2.5% زکوٰۃ نکالنی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر حکومت لوگوں کے ایسٹس
لوگوں کو وہ ڈٹرمن کرے اور زکوٰۃ ان سے حکومت کی سطح پر لے تو بالکل اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے. بہت شکریہ.